پاکستان میں کتنے لوگوں کی جاسوسی ایک ٹائم میں کی جا رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کن نجی اداروں نے آ کر جو ہے اپنے کیا موقف دیا ہے، کتنے لوگ ایسے جن کی چیکنگ ہو رہی ہے، موبائل فون خصوصاً اور اس کو کس طرح سے مانیٹر کیا جا رہا ہے، کسی کو کوئی وائس آڈیو نوٹ بھیج رہے ہیں، کال پہ بات کر رہے ہیں، ویڈیو کال پہ بات کر رہے ہیں، سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ انفارمیشن دینے چاہ رہے ہیں آپ کو کہ پاکستان میں کتنے لوگوں کی جاسوسی ایک ٹائم میں کی جا رہی ہے۔ اس والے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کس سرکاری ادارے نے یا کن نجی اداروں نے آ کر جو ہے اپنے کیا موقف دیا ہے کہ کتنے لوگ ایسے جن کی یہاں پر مکمل جو ہے کہہ لیں کہ چیکنگ ہو رہی ہے، جن کا جو سوشل میڈیا ہے ان کا موبائل فون خصوصاً اس کو کس طرح سے مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ آج یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، اس کو جو آغاز کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں اسپائی ایجنسیز ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے حوالے سے انفارمیشن لینے کے لیے کچھ لوگ پلانٹ کیے جاتے ہیں، کچھ آلات جو ہے نصب کیے جاتے ہیں تاکہ جو دشمن ملک ہے یا جہاں پہ آپ کا انٹرسٹ ہے وہاں سے انفارمیشن لی جا سکے۔ ایلی کوہن ایک کافی سوال سے ایک سیریز بھی ہے بڑی مزے کی، کبھی آپ نے دیکھی ہو۔ ایک یہ اسرائیلی تھا اور یہ شام میں گیا، وہاں کی اشرافیہ کا حصہ بنا، اس سسٹم کے اندر پینیٹریٹ کر گیا، پینیٹریٹ کرتے کرتے وہاں ان کی قومی سلامتی تھی جو شام کی، اس کا مشیر بن گیا، مطلب اس لیول تک وہ ایلی کوہن پہنچ گیا۔ ایک ٹائم ایسا آیا کہ جب وہاں پہ حالات بہت زیادہ خراب ہوئے تو رشینز نے انٹرسیپٹ کیا اس کو کہ یار یہ بندہ ہے، اس کی ایکٹیویٹیز ٹھیک نہیں ہیں، اور انہوں نے شامی گورنمنٹ کو بتایا، اس کو مانیٹر کیا، پتہ چلا جی وہ اسرائیل کا پلانٹڈ تھا اور وہاں پہ بہت سارے معاملات میں انوالو تھا، ساری انفارمیشن وہاں سے لیک کر رہا تھا، بہت سے جگہوں پہ جا کے چیزیں پلانٹ کر رہا تھا جس کی سیدھی براہ راست جو ہے انفارمیشن اسرائیلیز کو مل رہی تھی۔ اور یہ دیکھیں اس کی پوزیشن کیا تھی، اس کی پوزیشن کہ قومی سلامتی کا مشیر ہے، ہر اہم میٹنگ کا وہ حصہ تھا اور وہ اس کا یوز کرتا رہا۔ بالآخر جب پکڑا گیا تو اس کو سر عام جو ہے وہ پھانسی دے دی۔ ہم انڈیا کے معاملات میں دیکھتے ہیں، پاکستانی ISI ادھر سے کس طرح اپنے لوگوں کو یہاں پہ پلانٹ کرتی ہے، آئے روز اس طرح کی ہم خبریں ماضی میں بھی سنتے رہے ہیں، ابھی بھی آ رہی ہوتی ہیں، کس طرح جو ڈیجیٹل دور ہے اس کا کس طرح استعمال کیا جا رہا تھا اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب جو ڈیجیٹل دور ہے یہ پاکستان میں اگر آپ موبائل فون یوز کر رہے ہیں، آپ انسٹاگرام یوز کر رہے ہیں، فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب یوز کر رہے ہیں تو آپ بڑے محتاط رہیں، کیونکہ ایک بہت اہم چیز آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ پاکستان میں 40 لاکھ لوگوں کا ایک ساتھ جو ہے مانیٹرنگ کرنے کا پروسیجر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، وہ کیا جا رہا ہے، بلکہ پہلے سے موجود ہے۔ اب یہ انکشاف ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ ٹائم میں اس حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کہ ججز کی بھی آپ نگرانی کر رہے ہیں، باقی چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جناب جو سیلولر کمپنیز ہیں انہوں نے یہ ڈاٹا دیا ہے جی کہ یہ PTA کے پاس یہ سسٹم موجود ہے کہ ایک ساتھ 40 لاکھ لوگوں کو مانیٹر کر رہا ہے PTA پاکستان میں۔ اب وہ 40 لاکھ لوگ کون ہو سکتے ہیں، یہ اب اس سسٹم کے تحت اس کی مرضی ہے، سسٹم کس کو چاہے مانیٹر کرے اور کس کو چاہے نہ کرے، جس کا بھی نمبر بیچ میں ڈال دیا جائے گا وہ اس مانیٹرنگ میں لگ جائے گا۔ اب یہ جو سسٹم ہے اس کا میں نام آپ کو بتا دوں، اس کو کہتے ہیں لافل انٹرسیپشن مینجمنٹ سسٹم، یہ نافذ ہے جناب۔ اب یہ بتایا کس نے ہے، پرائیویٹ کمپنیز نے، کہ PTA اس کو آپریٹ کر رہا ہے۔ لیٹس سپوز آپ کا یا میرا نمبر سسٹم میں ڈال دیا، آپ کی میری وائس کال ریکارڈنگ، آپ کی میری میسیجز، آپ کی میری ایون واٹس ایپ کے میسیجز، آپ کی میری جو گیلری میں چیزیں موجود ہیں وہ آرام سے بآسانی اب وہاں تک رسائی ہو سکتی ہے۔ یہ اس میں تھوڑا ورک ہوتا ہے لیکن ہو سکتی ہے۔ آپ کسی کو کوئی پکچر بھیج رہے ہیں، کسی کو کوئی وائس آڈیو نوٹ بھیج رہے ہیں، کال پہ بات کر رہے ہیں، ویڈیو کال پہ بات کر رہے ہیں، سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی موومنٹ کہ آپ کدھر ہیں، اگر لیٹس سپوز میرا یا آپ کا نمبر لگ گیا ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، ایون آپ کا فون جو ہے وہ بند بھی پڑا ہوا ہے، فون میرا بند پڑا ہوا ہے، اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے اس میں تو اس ٹائم سنی جا سکتی ہیں وہاں سے چیزیں کہ آج میں اپنے ولاگ میں کیا انفارمیشن دے رہا ہوں، یہ وہاں اگر کسی نے اس سسٹم میں میرا نمبر ڈالا ہے تو ایزیلی سن سکتا ہے۔ تیسرا جناب جو اصل چیز ہے کہ آپ جب کسی سے تصاویر شیئر کر رہے ہیں، آپ کسی سے کوئی ڈاکومنٹ شیئر کر رہے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں جو بھی وہاں پہ اس کو مانیٹر کرنے والا ہے، جو اس کو دیکھ رہا ہے، جو اس کو مینیج کرنے والا ہے، یہ اس تک ساری کی ساری رسائی موجود ہے۔ پہلے بھی اس طرح کی چیزیں تھیں، چیزیں مانیٹر ہوتی تھی، لیکن اب تو کھل کر بات سامنے آ گئی اور فگر آ گیا کہ 40 لاکھ پاکستانی ایسے ہیں جن کی موبائل فون کے ذریعے ساری کی ساری ایکٹیویٹیز کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ مطلب وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، ان 40 لاکھ میں بھی ہو سکتا ہوں۔ اس کے اگر ہم پرسنٹیج نکال لیں تو پرسنٹیج اگر 25 کروڑ آبادی ہے تو لگا لیں کہ کتنے پرسنٹ لوگوں کی مانیٹرنگ اس ٹائم پاکستان میں ہو رہی ہے۔
اب اس کو سامو اس کو کنڈیم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, دنیا بھر میں اسپائی ایجنسیز یوز کرتی ہیں, لیکن ہمارے یہاں جس طرح کا یوزج ہے اس پہ بڑا مسئلہ ہے نا. اگر ایف بی آئی یا سی آئی اے یا را یا موساد یا کوئی اس طرح کے اپنے کنٹریز کے یا اپنے لوگوں کا اگر کچھ ریکارڈ رکھتی ہوں گی, چیک کرتی ہوں گی, تو نجی چیزیں نہیں شیئر ہوتی نا. ہمارے تو یہاں تو نجی چیزیں جو ہے وہ شیئر ہو جاتی ہیں, اور پھر کس طرح شیئر ہوتی ہیں. ابھی بانی پی ٹی آئی نے ایک بڑی مزے کی بات کی, جن کو فائلیں دکھا کر پارٹی چھڑوائی گئی. اب یہ فائلیں دکھا کر پارٹی چھڑوانا, آپ ذرا سمجھ رہے ہیں نا فائلیں کس طرح کی فائلیں پاکستان میں. کرپشن والے معاملات تو ہیں, لیکن جو باقی فائلیں بنتی ہیں وہ کس طرح کی فائلیں ہوتی ہیں. جس طرح ہم نے دیکھا ارشد ملک کی بھی کچھ فائلیں آئی تھیں, جج جس نے نواز شریف کو سزا دی تھی. پھر ہم نے دیکھا افتخار درانی صاحب پی ٹی آئی کے بڑے کرتا دھرتا تھے, میڈیا کو مینج کرتے تھے, وزیر اعظم عمران خان کے معاملے خصوصی رہے تھے, ان کی بھی ایک ویڈیو آئی تھی. تو یہ کچھ اور لوگوں کی بھی بہت ساری ویڈیوز, اور ایون عمران خان کے بارے میں بھی باجوہ صاحب, بلکہ ایک خان صاحب سے ملاقات ہوئی, انہوں نے خود کہا, جی مجھے باجوہ نے کہا کہ آپ کی بھی ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں, ہمارے پاس فواد چودھری کی بہت ساری چیزیں ہیں, ہمارے پاس فلانی. تو یہ فائلیں پہلے بھی بنتی تھیں, لیکن اب یہ دیکھ لیں کہ اب کیونکہ جو حالات ہیں, آپ اپنے موبائل کا بہت دیکھ کر استعمال کریں, مطلب یہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. سامو ایک تو آپ کی پرائیویسی لیک ہو رہی ہے, یہ تو ہو ہی رہی ہے. دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی جو انفارمیشن آپ کو اس طرح کی بات کر رہے ہیں کسی کے ساتھ, آپ اس طرح کا کوئی کانٹینٹ اگر آپ کے پاس ہے, تو جس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا, جس طرح ان کو غائب کیا گیا, جس طرح ان کے اوپر ایک معاملات ہوئے, وہ آپ کے سامنے. عمران ریاض اس کا ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہیں, چلیں وہ تو ووکل ہیں, بول رہے ہیں آ کے سوشل میڈیا پہ آ کے اپنا ولاگ کرتے ہیں, بولتے ہیں, اس کے اندر باقی بھی اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنا اظہار خیال کرتے ہیں, وہ تو ہیں ہی ہیں. لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے روابط, جن کی جنہوں جو میسیجز کیے ہوئے تھے, جو جس کے ساتھ رابطے میں تھے, ان کو بھی اٹھایا گیا پچھلے کچھ ٹائم میں. تو وہ کس سسٹم, یہ اسی سسٹم کے جو تحت ہے, اس کو ان کو انٹرسیپٹ کیا گیا, ساری انفارمیشن اپنے لے گی, اور اس طرح کے معاملات ہو. اب تو ویسے بھی قوانین بھی بن گئے, ہم دیکھ رہے ہیں پیکا پہلے موجود تھا, اب اس کے بعد ہتک عزت کا پنجاب میں قانون آ گیا, اس کے ذریعے بھی لوگوں کو پکڑنے کا معاملہ ہے کہ یہ آپ کو پکڑا جا سکتا ہے. لیکن یہ انسانی حقوق جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں, یہ سامو اس کی خلاف ورزی ہے, تو اس کو میرے خیال سے رکنا چاہیے. اب ججز چیخ رہے ہیں کہ ہماری جناب پورا معاملہ ہو رہا ہے, بلکہ میں اس سے پہلے بھی کافی بار ولاگ میں بتا چکا ہوں. افتخار محمد چودھری صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے, تو ان کا جو سپریم جوڈیشل کونسل بنی, جسٹس رمدے اس کا پارٹ تھے, ہیڈ کر رہے تھے اس کو. تو جسٹس رمزے کو آ کے بتایا گیا, جی افتخار چودھری صاحب تو کریکٹر لیس آدمی ہیں, ان کا تو کریکٹر ہی ٹھیک نہیں ہے, کہ کیسے ان کا یہ دیکھیں ویڈیوز. اب وہ ویڈیوز جو ہیں, راوی بتاتا ہے, مطلب اب تو اوپن سیکرٹ ہے کہ افتخار چودھری صاحب کچھ نجی محفل میں تھے اپنی, اور کچھ وہاں خواتین تھیں, اور کچھ مطلب وہاں پہ پارٹی چل رہی تھی, تو پارٹی کی ویڈیوز وہاں پہ چلا دی گئی. تو اس پر اس ٹائم جسٹس رمزے نے آرڈر دیا کہ ججز کے گھر پہ جتنے جاسوسی کے آلات لگے ہوئے یہ اتارے, ٹھیک ہے. تو بھٹو صاحب کے حوالے سے بہت سی بات اس طرح کی ہے کہ ان کے فون کے اوپر بھی جاسوسی کے آلات لگے ہوئے تھے, جو پی ٹی سی ایل لینڈ لائن ان کے پاس تھی. تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے, لیکن چلیں وہ اسٹیٹ کے کسی اور نوعیت کے معاملات پہ ہو رہا ہوگا, لیکن اب ایک عام آدمی, ایک عام پاکستانی شہری, 40 لاکھ جو ہے ان کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. اس پہ آپ بھی ہو سکتے ہیں, میں بھی ہو سکتا ہوں, ہماری نجی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. تو اس کو بہت احتیاط کے ساتھ اس کا استعمال کریں. آپ کسی کو کوئی میسج کر رہے ہیں, کسی کو کوئی پکچر بھیج رہے ہیں, کوئی ڈاکومنٹ شیئر کر رہے ہیں, تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے پرسوں واٹس اپ کیا, واٹس اپ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. واٹس اپ بھی ہیک ہو رہا ہے جناب, ہیک نہیں ہو رہا, پوری ریکارڈنگ ہو رہی ہے, کال کی بھی ہو رہی ہے, ویڈیو کی بھی ہو رہی ہے, بلکہ یہاں تک کہ اس طرح کے معاملات بھی, سافٹ ویئرس بھی ہیں کہ میں ابھی آپ سے بول رہا ہوں, میرا فون یہ شاید آڈیو کہیں اور بھی پہنچا رہا ہوگا, حالانکہ فون میں اس ٹائم صرف سم موجود ہے, لیکن میں کسی کو کال نہیں ملائی ہوئی. تو لہٰذا بہت احتیاط کریں. ابھی یہ حالات پاکستان میں اس نوعیت کے ہیں, ان کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے. تھینک یو.